بڑی مدت کے بعد جو میری چاہت ہے اس محفل کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ نے سننا ہے، آج آپ نے بولنا نہیں، آج میں نے آپ کو سنانا ہے۔ لیکن ایک بڑی مرض ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے اور کیمرے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات کہوں، ہر محفل ہر بات کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بات ہر محفل کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا تو یہ مرض ہے ہمیں کہ کچھ باتیں ہیں پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کو سنانا اور آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ میرے آقا و مولا نے فرمایا ایک وقت آئے گا دوڑتے ہوئے آدمی سے چلتا ہوا آدمی بہتر ہوگا، اور پھر چلتے ہوئے آدمی سے بہتر کھڑا ہوا آدمی ہوگا، اور پھر کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر بیٹھا ہوا آدمی ہوگا، اور بیٹھے ہوئے سے بہتر آدمی لیٹا ہوا ہوگا، اور لیٹے ہوئے سے سویا ہوا ہوگا۔ آج وہ فتنوں کا زمانہ ہے جن فتنوں کے اندر ہم جل رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ کیمرے ہمارے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ ان سب کو بند کر کے آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کمرے میں بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ علامہ اقبال نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اقبال کہتا ہے ابھی تازی تازی رات چھائی ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ چند ووٹ کٹھے کرنے کے لیے اور جناب چند جھنڈے لے کر اور چند سیاسی میدان اس کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام معزز بناتا ہے اور جو خود اعزاز کی طلب کرتا ہے اسلام اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات اپنے اندر، اپنے ذمہ داران کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں، بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں۔ آپ یہ غور کریں کہ ہم معزز بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ معزز تو وہ نہیں بنے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی چمڑیاں اتروا دیں، ہڈیاں سے اتروا کر۔ مجھے بتائیں، ظاہری طور پر حضرت خباب بن ارت، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، اور حضرت سمیہ اور حضرت بلال حبشی، ظاہری طور پر جو ظلم ہوئے ہیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ظاہری طور پر، ان تینوں سے زیادہ صحابہ میں شاید کوئی ہو۔ حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، حضرت خباب بن ارت کے جسم میں اتنے سوراخ ہوئے کہ آپ کا وہ جو مالک تھا اور چچا بھی لگتا تھا، وہ آپ کو قالین میں لپیٹ کر، کسی چیز میں، چٹائی میں لپیٹ کر اور انگاروں کے اوپر رکھ دیتا تھا۔ تو جب ایک صحابی نے پیچھے ہاتھ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کمر کے اندر سوراخ ہاتھ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خباب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جب تم زمانہ جاہلیت میں حضور کی مخالفت کرتے تھے نا، خباب چٹائیوں میں لپٹ کر اس وقت انگاروں پہ پڑا ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے، پھر آگے سننے والی مزے کی بات ہے۔ اب حضرت سمیہ تو شہید ہو گئی، حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال حبشی کے بارے میں کوئی ایک بتا دے کہ ان دونوں نے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود حضرت صدیق اکبر کو ایک دفعہ جا کر کہا ہو کہ ہمیں فلاں علاقے کی امارت دے دیں، کسی ایک جگہ جا کر یہ کہا ہو کہ ہمیں فلاں جگہ بیت المال کا فلاں حصہ ہمارے حوالے کر دیں، کسی ایک جگہ جا کر کہا ہو؟ نہیں کہا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال حبشی تو آخر میں مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ کہیں یہ وجہ نہیں ہے، ایک تو حضور کا فراق ہے، ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم مدینے میں جا کر کیا ہوں، فوت ہوں، دنیا سے جائیں، ہمیں شہادت نصیب ہو، مدینے کے اندر ہو۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ ہم بلال حبشی سے بڑے عاشق ہیں، وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ حضور کے دین کی ترویج کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب اگلی بھی بات سنیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں
اور یہ ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے. آپ کو بڑا بڑا آزما کر کے بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے مجھے اس لیے تربیت کے لیے کھڑا کیا ہے تو تربیت ہم نے ان سے پائی ہے جنہوں نے پورے زمانے کی تربیت کی ہے. بیٹھیں, آج آپ نے سننا ہے, حوصلے سے سننا ہے, آگے سنیں. میں نے آپ کو کہا یہ باتیں بھلانی نہیں ہے, یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات, حضرت بلال حبشی, حضرت ابو ایوب انصاری, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مدینہ پاک میں ٹھہرانے والے میزبان رسول ہیں. سب سے پہلے مدینہ پاک میں جن کے گھر حضور ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. جو آپ نے اور میں نے دین کا کنسپٹ بنایا ہوا ہے نا, اور جو آپ اور میں جس طرف جا رہے ہیں, دین تخت پر نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں. ہاں, ہماری ذات پنپے گی, یہ میں نے پہنا ہوا ہے, اس سے اچھا مہنگا پہن لوں گا, مہنگا تیار ہو کر اور جناب مہنگی گاڑی پر آؤں گا, لیکن دین اس طرح تخت پر نہیں آئے گا. ہاں, جب دین تخت پر آئے گا, دین پھر آپ کو معزز بنائے گا. لیکن اگر آج عزت کی تلاش کرو گے تو دین تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی دین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو عزتیں دی ہیں, اور اسی دین نے ابو لہب اور ابو جہل کو اسی مکے کی گلیوں میں ذلیل کیا ہے. ہاں, یہ یاد رکھنا, جن کا ہم نام لیوائے نا, وہاں ایک رتی برابر ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی غداری اور جناب دو نمبری قبول نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ میزبان رسول ہیں, اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے. لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنا بالا خانہ, کیونکہ حضور دوسری منزل پر ٹھہرے ہیں نا, حضرت ابو ایوب انصاری, احادیث کی روایات میں بھی یہ موجود ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو. اگر بیٹھ جاتے مدینہ میں کھول کے کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو, حضور تشریف لائے تھے, آؤ بیٹھ جاؤ, صاحب کو کہتے اس وقت تو اسلام بڑا پھیل چکا تھا, کیسر و کسرا کی سرحد کراس کر چکا تھا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری اسلام کی ترویج کے لیے بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اور بوڑھی عمر کے ساتھ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچے ہیں. آج بھی آپ کا مزار استنبول کے دروازے پر یہ سوال کر رہا ہے پوری امت مسلمہ سے کہ بھائی ہم نے حضور کا ساتھ دیا, میزبانی سے لے کر بدر, احد, خندق, کہیں پیچھے نہیں رہے, لیکن آخر دم تک بھی یہ نہیں کہا کہ ہم معزز ہو گئے ہیں, اب ہمارا خون بڑا معزز ہے, اب ہمارا وقت بڑا معزز ہے, اب ہماری جان بڑی معزز ہے, اور ہم بڑے معزز ہو گئے ہیں. آخری وقت میں بھی سفر کر کے قسطنطنیہ آ کر اپنی شہادت دی, اور شہادت دے کر بتایا اسلام اگر آگے بڑھے گا اور اسلام کے اگر طریقے پر کوئی چلنا چاہے گا تو وہ ہمارے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے طریقے پر چلے گا. یہ ہے معزز بننے کا طریقہ. اور اگر اعزاز حاصل کرنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ جاؤ کہیں بھی دین کا ڈھونگ رچا کر, اور پھر کوئی کہے میں جناب تحریک لبیک کا امیر ہوں. بھائی تحریک لبیک کا امیر نہیں, تو دولت اسلامیہ کا بھی امیر ہو. اگر تیری خاک میں ہے نہیں شرر, وہ شرر جو حضرت حیدر کرار کو عطا ہوا ہے, اگر تیرے دل میں وہ خیال نہیں ہے, اگر خیال یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, لوگ مجھے اس بات سے جناب پوچھیں کہ جناب یہ فلاں امیر صاحب آ رہے ہیں, یا میں اپنے بارے میں خیال کروں کہ یہ دیکھو لوگوں کی طرف کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, جی میں امیر آ رہا ہوں, اس طرح نہیں بات بنے گی. بھائی عمارتیں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عمارتیں تبدیل بھی ہوتی رہیں, کارکن بھی رہے, قربانیاں بھی دیتے رہے, سارا کچھ دیتے رہے, لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے.